ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے جی صدر جلسہ مکرم محترم سامعین مکرمہ معظمہ ماؤں اور بہنوں شہدائے اسلام کانفرنس کی
یہ آخری نشست ہے. مجھے آپ حضرات سے جو کچھ کہنا ہے اس کا تعلق اسلام کی ان تمام شہداء کے چیدہ چیدہ واقعات سے ہوگا جنہوں نے آج تک پیغمبر کے اس مقدس نظام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. شہداء اسلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بعض احباب کے شدید اصرار اور مطالبے پر میں بستی عباس پورہ سے نکلنے والے جلوس اور اتاولی بستی میں ہونے والے فسادات اور جلوس سے متعلقہ معاہدہ اور معاہدے کی زبان، ان چیزوں کو بھی میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات کے سامنے حقائق، حالات، واقعات آ جائیں. دعا کیجئے حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. چودہ صدی پیشتر آمنہ کے لخت جگر نے امام الکونین نے شرک، کفر، بے حیائی، بد کرداری سے کبھی نفرت کرتے ہوئے وہی آنے سے قبل پہاڑوں کا رخ کیا. تبھی نفرت تھی، کفر کے پورے نظام سے تبھی نفرت تھی، لیکن قبل از وحی اس کے خلاف کوئی قدم بھی پیغمبر نے نہیں اٹھایا. چند دنوں کا زیادہ راہ لے کے گزر اوقات کا انتظام فرما کے آقا دو عالم غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ماحول اور معاشرہ سے الگ چند دنوں کے بعد اسی غار میں آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک وحی لانے والا فرشتہ حاضری دیتا ہے اور آ کے بڑے ادب کے ساتھ معصوم نطق سے بڑے احترام کے ساتھ معصوم زبان سے عرض کرتا ہے، اقرا، پڑھیے. امام الکونین معصوم و مقدس، مطہر و منزہ، رحمت عالمین بڑے واضح لفظوں میں جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ جبریل امین نے
سید الرسل کو چھاتی سے لگایا، بڑے احترام کے ساتھ دبا کے چھوڑ دیا، اور پھر ارشاد فرمایا، پھر عرض کی اقرا پڑھی۔ جواب نبوت کی زبان سے پھر وہی آیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ سبارہ جبریل نے سینے سے لگا لیا، دبوچتے ہوئے چھوڑ کے پھر عرض کیا اقرا پڑھیے۔ جواب آیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ جبریل نے سینے سے لگا کے پھر دبایا اور خالق ارض و سما کا یہ ارشاد پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبوت کی زبان پہ آیت کے یہی الفاظ جاری ہوئے، پیغمبر غار سے یہی پروگرام لے کے باہر آئے، زوجہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سے آ کے بیان کیا اور ساتھ فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ جسد اطہر میں کب کبھی تاری تھی، چادر اڑا دی گئی۔ یہ آغاز تھا نبوت کو میدان عمل میں لانے کا، پیغمبری کے پروگرام کو عام کرنے کا۔ آہستہ آہستہ چند دنوں کے بعد خاتم الانبیاء پر تدریجاً رفتہ رفتہ فاطر السماوات والارض نے ایک نظام اتارا، یہ کر رہا تھا تدریجاً نبوت ایک پروگرام کو خالق قدوس سے حاصل کرتی ہے، پھر اسی پروگرام کو انتہائی امن کے ساتھ پرامن ماحول میں قلائد سے ہٹ کر دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء امام الکونین اس پروگرام کو میدان عمل میں لائے۔ فاران کی چوٹی نبوت معصوم نطق کے ساتھ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دو ٹوک لفظوں میں اعلان کرتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ لسان نبوت سے، پیغمبر کی نطق سے ان لفظوں کا آنا تھا کہ دنیا کفر سراپا شرارت بن کے میدان میں آ گئی۔ ایک جانب تنہا نبوت ہے، ایک جانب پوری دنیا کفر ہے، ایک جانب سراپا عفت ہے، دوسری جانب سراپا شرارت ہے، ایک جانب سراپا عصمت ہے، دوسری جانب سراپا بدماشی ہے، ایک جانب سراپا انصاف ہے، دوسری جانب سراپا ظلم ہے، ایک جانب سراپا عدل ہے، دوسری جانب سراپا تشدد و بربریت ہے، ایک جانب مدلل گفتگو ہے اور دوسری جانب مغلظات ہے، ایک جانب قبر و آخرت کو سنوارنے کی دعوت دی جاتی ہے اور دوسری جانب سے پتھر ہوتا ہے، ایک جانب سے بڑے سنجیدہ لہجے میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے فلاح پا جاؤ گے۔ جواب میں کبھی کوئی بدفطرت کذاب کہتا ہے، کبھی مجنون کہتا ہے، کبھی شاعر کہتا ہے، کبھی پتھر برساتا ہے، کبھی راستہ میں کانٹے بچھاتا ہے، کبھی راہ میں گڑھے کھودتا ہے، کبھی گھر میں گندگی اٹھا کے پھینکتا ہے۔ راہ چلنا دو بھر کر دیا گیا، زندگی گزارنا دو بھر کر دیا گیا، گالی گلوچ تورا بازی طوفان بدتمیزی کا گویا دریا بہ رہا تھا۔ ان مشکل حالات میں سب سے پہلے جس ذات گرامی قدر نے اپنے جسد کو پیش کیا، ان مشکل حالات میں سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کی اشاعت کے لیے، رب ذوالجلال کی کبریائی کے لیے، خلاق عالم کی وحدت کے لیے، اس کی الوہیت کے لیے، شیطنت کو مٹانے کے لیے، کفر کو برباد کرنے کے لیے، شرک کا صفایا کرنے کے لیے، ظلم و تشدد کو مٹانے کے لیے، بربریت و بے حیائی کا ہمیشہ خاتمہ کرنے کے لیے
نہیں تھا. وہ وجود اتنا مقدس ہے کہ آج تک ماں کے بطن سے اتنا مقدس وجود باہر نہیں آیا. وہ وجود اتنا پیارا ہے کہ آج تک ایسا نہیں آیا. آدم سے عیسیٰ تک معصوم وجود آئے, لیکن جیسا معصوم آملہ کا لخت جگر آیا ایسا کوئی نہیں آیا. آدم سے عیسیٰ تک حسن و جمال کے پیکر آئے, پر جیسا آملہ کا لخت جگر آیا کوئی نہیں آیا. آدم سے عیسیٰ تک عالم پیغمبر آئے, پر جیسا آملہ کا لال عالم آیا ایسا کوئی عالم نہیں آیا. آدم سے عیسیٰ تک سردار آئے, پر جیسے آملہ کا لخت جگر سردار بن کے آیا کوئی نہیں آیا. میں خود نہیں کہتا, نبوت کہتی ہے, میں نہیں کہتا پیغمبری کہتی ہے, میں نہیں کہتا آملہ کا لخت جگر کہتے, میں نہیں کہتا آخری پیغمبر کہتے انا سید ولد آدم ولا فخرا, میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں, فخرن نہیں کہتا. سب سے پہلے توجہ ہے میری طرف, سب سے پہلے جس ذات مقدس نے اپنی جان کو پیش کیا, کس لیے پیش کیا؟ لات کی الوہیت مٹے گی چاہے محمد کی جان لگ جائے, اس ذات کا الوف پامال ہوگا چاہے محمد کی جان لگ جائے. شرک کفر کا بیڑا غرق ہوگا چاہے محمد کی جان لگ جائے. اس پروگرام کو لے کے نبوت میدان میں آئی, گلی گلی کوچا کوچا پیغمبری اس پروگرام کو پیش کرتی ہے. دنیا اس پروگرام کو سننے کے بعد ششدر ہے. جیسے میں نے عرض کیا, کوئی شاعر کہتا ہے معاذ اللہ, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی قصاب کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن پیغمبر نے بڑے استقلال کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کیا. پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی, لرزہ طاری نہیں ہوا, نطق میں لچک نہیں آئی, پروگرام کو نہیں بدلا, پیش کرتی گئی نبوت اپنے پروگرام کو. جن حالات نے خاتم الرسل نے, امام الکونین نے اس پروگرام کو پیش کیا, وہ حالات تھے جن حالات میں ابو بکر مکہ میں موجود نہیں ہے, ساری دنیا وہاں موجود تھی. دنیا سے مراد اس علاقے کے تمام کفار وہ وہاں موجود تھے. علی موجود تھے, ابو طالب موجود تھے, عمر موجود تھے, عثمان موجود تھے, باقی تمام لوگ موجود ہیں. ابو جہل ابی لہب موجود ہیں, عتبہ شیبہ موجود ہے. ایک ابو بکر ان حالات میں وہاں موجود نہ تھے, واپس آئے. نبوت ابھی تنہا ہے, پیغمبر کا ساتھی کوئی نہیں, رفیق کوئی نہیں, ہاں ملانے والا کوئی نہیں, آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں, آپ کی رسالت کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں. نبوت پروگرام پیش کر رہی ہے. ابو بکر مکہ سے غائب تھے, تجارت کے لیے سفر پہ تھے, واپس آئے, لوگ دوڑ کے گئے اور کہنے لگے سنے عبداللہ کے بیٹے نے معاذ اللہ نیا فتنہ کھڑا کر دیے. کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. ابو بکر گھر گئے, سامان گھر رکھا, واپس آئے, محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے عرض کرتے محمد سنے آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیے. آمنہ کے لخت جگر نے فرمایا بالکل کیے. کیا ابو بکر تو مان لے گا؟ رب کعبہ کی قسم, تاریخ چیختی ہے, لہو کے آنسو رو کے کہتی ہے, ایک تنہا اس نیل کو سقفے اس نیل کو چھت کے نیچے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین پر اکیلا ابو بکر بن ابی قحافہ ہے جس نے نبی سے دلیل نہیں مانگی, بلا دلیل پیغمبر کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے, بلا دلیل. تنہا ابو بکر ہے جس نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کہتی ہے کیا, کوئی دلیل نہیں مانگی, صرف یہ کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. توجہ کرتا جا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صدیق دلیل نہیں مانگتا, بلا دلیل کلمہ پڑھ لیے, صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیے. علی بن ابی طالب نے بھی آقا کو رسول مانا ہے, عمر نے بھی رسول مانا ہے, عثمان نے بھی رسول مانا ہے, طلحہ زبیر نے بھی رسول مانا ہے, ابو ہریرہ نے بھی رسول مانا ہے, خالد بن ولید نے بھی رسول مانا ہے. سب نے کچھ نہ کچھ معجزات دیکھ کے, کچھ نہ کچھ بحث کر کے, دلائل لے کے مانے. حتیٰ کہ جب علی بن ابی طالب کا نمبر آیا, آمنہ کا لخت جگر کہتے علی تو میرا کلمہ پڑھ لے. علی کہتے آقا ذرا ابو سے پوچھ لوں وہ اجازت دیتے ہیں یا نہ. ہائے ہائے, صدیق تیری کتنی بلندی ہے, نہ صدیق باپ سے پوچھتا ہے نہ برادری سے پوچھتا ہے. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں ایک واحد انسان ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل کے, بغیر کسی سے پوچھے خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھا. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر کی پوری جماعت میں اگر کسی کو صدیق اکبر کا لقب نبی کی زبان سے ملا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے. اگر صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ نبی کا یار خار ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ عائشہ کا ابو ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ خلیفہ بلا فصل ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا تو وہ ابو بکر
وجہ تھی ان کو صدیق اکبر کہنے کی کہ سب نے مانا، سب نے نبی کی تصدیق کی، لیکن کچھ نہ کچھ گفت و شنید کے بعد، دلائل کے بعد، غور و فکر کے بعد ابو بکر غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، بلا دلیل مانتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کہتا جاؤں چلتے ہوئے جب آقا معراج پہ گئے واپس آئے، فرمایا رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، توجہ ہے، رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، رات ہی رات جنت کو دیکھ لی ہے، رات ہی رات دوزخ کی سیر کی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، اور تمہیں بتلاتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ نبوت یہ بیان کر رہی تھی اور اس آیت کو بھی ساتھ پڑھا جا رہا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے عبد کو سیر کرائی۔ تھوڑا حصہ کس کا معنی ہے؟ لیلا، اس پہ جو دو صبریں آئی ہیں، عربی قانون میں اس کو تنوین تقلیل کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرائی گئی۔ نبوت اس کو بیان کر رہی تھی۔ ابو جہل دوڑا ابو بکر سے کہتا ہے تیرا یار، تیرا ساتھی، تیرا دوست، تیرا رسول یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس سے ہو آیا ہوں، رات ہی رات میں نے آسمانوں کی سیر کر لی ہے، رات ہی رات میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں اور تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ بھلا یہ بات ماننے کی ہے؟ صدیق جواب میں کہتے ابھی نبی کے پاس نہیں آئے۔ ابو بکر جواب میں ابو جہل کو وہی کھڑے ہوئے جواب دیتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ چلو میں چل کے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کیسے فرماتے ہیں، صورتحال کیا ہے، دلائل کیا ہے، واقعات کیا، نہ وہی کھڑے کھڑے جواب دیا۔ سچا ایمان اسی کا نام ہوتا ہے۔ وہی کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میرا رسول کہتا ہے، اگر میرا پیغمبر کہتا ہے کہ میں رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو میں مانتا ہوں کہ صدق تھا، سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ کیوں؟ مجھے اس نے کہا معبود ایک ہے، میں نے مان لیا۔ اس نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کی زبان پہ یقین کر کے ایک مان لیا ہے۔ میں نے معبود کو دیکھا نہیں، اس کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا۔ میں نے جنت نہیں دیکھی، ان کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا۔ میں نے دوزخ نہیں دیکھی، ان کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں تو سچ کہتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ انہی واقعات کی بنیاد پر ابو بکر کو صدیق اکبر کہا گیا۔ سب سے پہلے ابو بکر نے نبوت کا دامن پکڑ لیا۔ پیغمبری اس پروگرام کو لے کے نکل گئی میدان میں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ چوکوں پہ بیان کیا، مشرکین مکہ کے میلوں میں بیان کیا، بازاروں میں بیان کیا، حرم پاک میں بیان کیا، طواف کرتے ہوئے بیان کیا، حجر اسود کو چومتے ہوئے بیان کیا۔ نبوت اس پروگرام کو بیان کرتی رہی اور اس کو آگے پھیلاتی رہی۔ اپنے وجود کو پیش کر کے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیغمبر نے اسلام کی اشاعت کی ہے، رب ذوالجلال کی کبریائی کو پھیلایا ہے۔ چنانچہ توجہ کرتے جائیے، نبوت اسی پیغام کو لے کے، اسی انقلابی پروگرام کو لے کے، اسی اسلام کو لے کے، رب ذوالجلال کی کبریائی کو لے کے، خالق کی وحدت کے پروگرام کو لے کے، اس کو لے کے آمنہ کا لخت جگر طیف کا رخ کرتا ہے۔ طیف کی وادیوں میں اس پروگرام کو بیان کیا ہے۔ امی، سارے مومنوں کی امی، کائنات کے مسلمانوں کی امی، عمر کی امی، عثمان کی امی، علی کی امی، طلحہ کی امی، زبیر کی امی، حسن کی امی، حسین کی امی، فاطمہ کی امی، خالد کی امی، ابو ہریرہ کی امی، پیغمبر کے تمام صحابیوں کی امی، تمام تابعین کی امی، پوری امت کی امی، غوث جیلانی کی امی، شیخ عبد القادر بغدادی کی امی، اور آج تمام مسلمانوں کی امی، جسے عائشہ کہتے ہیں، جسے صدیقہ کہتے ہیں، جسے صادقہ کہتے ہیں، جسے مجتہدہ کہتے ہیں، جسے صدیق کی بیٹی کہتے ہیں، جسے پیغمبر کا حرم کہتے ہیں، جسے پیغمبر کا لباس کہتے ہیں، جسے پیغمبر کی عزت کہتے ہیں، جسے پیغمبر کی قدر و منزلت کہتے ہیں، جسے پیغمبر کا لباس کہتے ہیں، جسے پیغمبر کی دستار کہتے ہیں، جسے پیغمبر کی ردا کہتے ہیں، جس کی اس عصمت کے لیے سورہ نور پوری اتر آئی، جس کو جبریل خالق کا سلام لا کے پیش کرتا رہا، جس کی تصویر جبریل نے پیغمبر کو لا کے دکھائی، قبل از نکاح، اور وہ عائشہ جو مسواک چباتی جائے، وہ امی مسواک چبائے، نبوت وہی اپنے دہن اقدس میں لائے، اور وہ امی جس کے بستر پہ وہی اترتی رہی، وہ امی کہ جس کے لیے قرآن عفت بیان کرنے کے لیے اتر آیا، وہ بیان کرتی ہے میں نے آقا سے پوچھا، سردار سے پوچھا، مولا سے پوچھا، مرشد سے پوچھا، رسول سے پوچھا، امام الانبیاء سے پوچھا، امام الکونین سے پوچھا، آپ پر سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا دن آیا ہے؟ تو مجھے آمنہ کے لال نے بیان کیا، ایسا سب سے زیادہ سخت ترین اور تلخ ترین دن وہ دن تھا جب میں طیف کی وادیوں میں گیا۔ آقا سختی بیان کیجئے، تلخی بیان کیجئے۔ نبوت اس تلخ واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے جب میں طیف میں رب ذوالجلال کی کبریائی لے کے گیا، رب کائنات کی وحدت کا عالم لے کے گیا، میں نے مسئلہ بیان کیا، مشرکین مکہ کو رب کائنات کی کبریائی بیان کی، یہ بتلایا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ آنکھ نہ اولاد میرے اوپر پھر پتھر برساتی ہے، میں پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر میری بخلوں میں ہاتھ ڈالتے، ہاتھ ڈال کے مجھے کھڑا کرتے، تنہا نبوت طیف میں مار کھا رہی ہے، قربانی کا انداز لگائیے، اور حسین کے ساتھ 72 تن تھے، آمنہ کے لخت
کے لہو کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے پیغمبر کے وجود سے نکلنے والا لہو کا ہر قطرہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر کے وجود سے نکلنے والا لہو کا ہر قطرہ پوری کرۂ ارض سے افضل ہے. تمام صحابہ سے افضل ہے, تمام ولیوں سے افضل ہے, حسن سے افضل ہے, حسین سے افضل ہے, زہرا سے افضل ہے. عقیدہ سمجھ ذرا, وہ مقدس لہو کے قطرات طیف کی وادیوں میں پیغمبر کے جسد اطہر سے نکلتے ہیں. نبی کے نالین لہو سے تر ہو گئے, کپڑے لہو سے لت پت. پیغمبری آئے, کیا عالم ہوگا پیغمبر کے قلب و جگر کا, کیا حشر ہوگا اس معصوم پیغمبر کا, کیا حالت ہوگی اس معصوم نبی کی, کیا انداز ہوگا, کیا حالات ہوں گے, کیا گزرتی ہوگی اس پیغمبر کے قلب و جگر پہ جو تنہا قوم سے کٹ کر, برادری سے دور, دوست احباب سے دور, تنہا طیف کی وادیوں میں مار کھاتا ہے. اور اس وجود کا وادیوں میں مار کھاتا ہے اور اس وجود پہ پتھر برداشت کرتے ہیں کہ جس جیسا وجود آج تک کائنات میں نہیں آیا. امیر شریعت قربان جاؤں تیرے انداز بیان سے. لاہور موچی دروازے میں خطیب ایشیا امیر شریعت گرجتے ہوئے کہتا ہے, لوگوں جب میں یہ دیکھتا ہوں, جب میں سیرت کی کتابوں میں آقا دو عالم کی زلفیں دیکھتا ہوں, سیرت کی کتب میں نبوت کا چہرہ پڑھتا ہوں, سیرت کی کتب میں پیغمبر کے دندان اقدس کی روشنی پڑھتا ہوں, اس انداز کی روشنی کے بعد روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ گھر کے حجرے میں مسکرا دیتے تو گمی ہوئی سوئی مل جاتی. جب میں آقا کی اس دندان مبارک کی روشنی کو دیکھتا ہوں, جب میں آقا کی معصوم نظر کو دیکھتا ہوں, جب میں آقا کی معصوم آنکھ کو دیکھتا ہوں, جب میری نظر معصوم ہاتھ کی اس ہتھیلی پہ پڑتی ہے جس جیسی نرم ہتھیلی کائنات میں کوئی نہیں. کائنات کا, کرۂ ارض کا, عالمین کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں ہے جتنا آمنہ کے لخت جگر کا جسد اطہر نرم تھا. جب میں اس نرمی کو دیکھتا ہوں اور جب میں پیغمبر کے اس معصوم وجود کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جب آپ دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں تو جسم سے نکلنے والا پسینہ صحابہ شیشیوں میں بند کرتے ہیں کہ عید کے دن بطور عطر کے اسے استعمال کیا جائے گا. اور جب میں آپ کے وجود کی تقدیس کا یہاں تک مطالعہ کرتا ہوں کہ وہ اتنا منزہ ہے, اتنا مطہر ہے, اتنا مقدس ہے, اتنا پاک ہے کہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی معطر نظر آتی ہے, تو میرا دل چاہتا ہے عطا اللہ اس کے ماں سوا معبود کوئی اور ہوگا, یہی تو ہے اسی کو جھکنا, اسی کو سجدہ کر, اسی کی عبادت کر. بخاری بھیگتی ہوئی رات میں زلفیں بکھیر کے یہ اعلان کر رہا تھا, دنیا پہ سناٹا چھا گیا. دیوبند کا بیٹا اور کیا بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو معبود بنا لیا جائے, بس سکتہ طاری ہوا. بخاری خلاف بخاری خطابت کے شہنشاہ تھا, چند منٹوں میں بات سمجھائی اور اس طرح سمجھائی کہ کایا پلٹ گئی. کہتے لوگوں جہاں تک آمنہ کے لخت جگر کے حسن و جمال کا تعلق ہے وہ کرۂ ارض پہ یکتائی رکھتا ہے, لیکن جب بخاری یہ دیکھتے ہیں یہی حسن و جمال کا پیکر, یہی عفت مآب, یہی شرافت کا پترا عرب کی زمین پہ سر رکھ کے اعلان کرتے ہیں سبحان ربی اللہ, تو عطا اللہ سمجھ گیا معبود وہی ہے جس کو یہ سجدہ کرتا ہے. میرے محترم سامعین, میں عرض یہ کر رہا ہوں, یہ مقدس وجود, یہ مطہر وجود طیف میں کھڑا ہے, کس لیے کھڑا ہے, کون سا پروگرام لے کے آیا ہے, مار کیوں کھاتا ہے, پریشانی کو جھیل رہا ہے اور تنہا کھڑا ہے. کفر کی جانب سے پتھر برستا ہے, جسم سے لہو نکلا. امی کہتی ہے میں نے پوچھا آقا سختی کیسی تھی, فرمایا پتھر برستے تھے, میں تھک کے بیٹھ جاتا, مجھے کھڑا کرتے, چند قدم چلتا پھر تھک کے بیٹھ جاتا, پھر میری بخلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کرتے, میں پھر تھک کے بیٹھ جاتا, پھر پتھر برستے, مجھے کھڑا کرتے. میں چاہتا کہ کسی طرح میں نکلوں اور آگے اپنے پروگرام کو بیان کرتا جاؤں, بھاگنے کی نقطہ نظر سے نہیں, پروگرام جاری ہے. پتھر برستے, نبوت کہتی ہے لا الہ الا اللہ,
توجہ کیجیے, توجہ کیجیے. پتھر برستے, نبوت کی زبان پہ لفظ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. پتھر برستے رہے, جسم لہو سے لت پت ہو گیا, نالین لہو سے تر ہو گئے. جبریل تڑپ کے آیا, جبریل آ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے, اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. عرض کرتا ہے آقا اجازت ہے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے, طیف کی پہاڑیاں ملا دی جائے اور اس میں یہ پس جائے, اس کا بیج باقی نہ رہے. نبوت تیرے صبر پہ قربان جاؤں, پیغمبری تیرے استقلال پہ قربان جاؤں. جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی اس کے صبر و استقلال کو دیکھ. جواب میں کہتے ہیں جبریل ٹھہر جا, اس سے بات کر لینے دیجیے جس نے اعلان کیا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور کچھ نہیں کرنا. ہٹ گئے جبریل, آقا دو عالم نے معصوم دامن دراز کر لیا, استدعا کر دی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ یہ قوم میرا مرتبہ نہیں جانتی, اسے ہدایت نصیب فرما دے, تباہ و برباد نہ کر. نبوت کے نالین لہو سے تر ہے, جسم لہو سے لت پت ہے, اس سے بڑی قربانی اور کون سی قربانی ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ کفر پیغمبر کو شہید نہ کر سکا, اس لیے نہ کر سکا کہ خالق وعدہ کر چکا تھا واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کے وجود کو کافروں سے بچا لے گا, وہ شہید نہیں کر سکیں گے. اگر یہ وعدہ خالق کا نہ ہوتا تو کمی کوئی نہیں رہی تھی کفر کی جانب سے. کفر کی جانب سے نبوت کا پانی بند کیا گیا. شاہ ابی طالب کی قید دیکھ, پانی بند کیا, ایک دن نہیں 3 برس گزر گئے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی, پینے کے لیے چیزیں مہیا نہیں ہوتی, مکمل مکاتا کر دیا گیا. تجھے کرب و بلا کی وادیوں کا 3 دن کا پانی نظر آیا اور نبوت کی 3 سال کی قید نظر نہ آئی. گویے سب سے بڑا مجاہد پیغمبر ہے, باقی سب پیغمبر کے نوکر ہیں. گویے پن میں آ کے مت پیغمبر کی قربانی پہ ہاتھ صاف کر, پہلا نمبر پیغمبر کی قربانی کہے جس نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے. گالیاں کھائی ہیں, تبرہ سنا ہے, پتھر کھائے ہیں, پریشانیاں جھیلی ہیں, وطن سے بے وطنی اختیار کی ہے. 3 سال شاہ ابی طالب کی قید کاٹی, درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا. مکاتا عام ہے, کھانے کی کوئی چیز مت جائے, پینے کی کوئی چیز مت جائے. جیسے کیسے ہوا پیغمبری معجزانہ طور پہ 3 سال قید کاٹ گئی. 3 سال کے بعد وہ قید ختم ہوتی ہے, پیغمبر پھر باہر آئے. پروگرام میں لچک نہیں آئی, بدلا نہیں, کافر ہار چکے تھے. وہ آئے, آ کے کہتے ہیں سونا لے لیجئے, اپنا موقف بدل دیجئے, چاندی لیجئے, موقف بدلیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطنت دے دی جائے ہم وہ بھی دیتے ہیں, موقف بدل لیجئے. لیکن کون بدلے؟ پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں, بلکہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا. پیغمبر نے موقف نہیں بدلا. حالات یہاں تک سنگین ہو گئے کہ آخر کار کفر میٹنگ کرتا ہے کہ سرے سے آمنہ کے لخت جگر کا صفایا کر دیا جائے, جان سے مار دیا جائے. اب بھی توجہ کیجیے, اب بھی پیغمبر نے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی, خندہ پیشانی کے ساتھ صبر و استقرار کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا, وطن چھوڑ دیا. وطن چھوڑتے وقت اندازہ کیجیے, ذرا توجہ کرتے جائیے, عقیدہ بنے, ذہن میں بات بیٹھ جائے. سب سے پہلے جو ایمان لایا تھا نبی پہ, آج پھر ایک مشکل وقت وہ تھا جب نبوت تنہا ہے, ساتھ کوئی نہیں. آج پھر دوسرا وقت مشکل آیا کہ نبوت رات کو نکلنا چاہتی ہے, تاریکیوں میں نکلنا چاہتی ہے, اندھیرے میں نکلنا چاہتی ہے, چھپ کے نکلنا چاہتی ہے, کسی کو بتلانا نہیں چاہتی, نہ اپنے کو نہ بیگانے کو. ان مشکل حالات میں پیغمبری وطن چھوڑنا چاہتی ہے. حالات سنگین ہیں, کافر دروازے پہ کھڑے, گھر کا گھراؤ کیے ہوئے, ناکے بندیاں کی ہوئی ہیں. ان حالات میں نبوت اپنے گھر سے نکل کے ابو بکر کے دروازے پہ آئی. پوری کرۂ ارض پر جب دوسرا مشکل مقام آیا تو اس مشکل گھڑی میں بھی ابو بکر نبوت کے ساتھ چلتا ہے. یا وہ مشکل مقام تھا, یا وہ مشکل گھڑی تھی, یا وہ مشکل گھڑی تھی جب آپ تنہا تھے, کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. صدیق نے کلمہ پڑھ کے آپ کا دامن پکڑ لیا, اور جب دامن پکڑے اور کفر کی طرف سے مار پڑی ہے, خاتم الانبیاء کو پہلے وہ مار رہے تھے. صدیق اکبر دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, بدماشو اس کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ. تو کفر ابو بکر پہ ٹوٹ پڑا. ابو بکر کے گلے میں کپڑا ڈال لیا, گھسیٹنا شروع کر دیا, مارا, بے ہوش ہو گئے, اٹھا کے گھر لائے. جب گھر لائے ہوش آئی تو ابو بکر پوچھتے ہیں میرے آقا کے ساتھ کیا گزری. ہائے ہائے, کیا کمال ہے محبت کا, کیا کمال ہے قربانی, جوش اور جذبے کا. آج وہی ابو بکر اس مشکل گھڑی میں پھر ساتھ ہے. رات کی تاریکی ہے, دشمن گھراؤ کیے ہوئے, دشمن تاک میں لگا ہوئے, دشمن کی انٹیلیجنس پورا گشت کر رہی ہے کہ کہاں جاتے. سارے مکہ میں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, ابو جہل کا کوئی CID کسی اور صحابی کے دروازے پہ نہیں آیا. عمر بھی پیارا ہے, کوئی شبہ نہیں. عثمان بھی پیارا ہے, کوئی شبہ نہیں. اور علی بھی پیارا ہے, علی کے گھر بھی بیٹی ہے, عثمان کے گھر بھی بیٹی ہے. لیکن اس وقت کا ماحول اور معاشرہ بتلاتے کہ سب سے زیادہ محبت, تعلق اور انس نبوت کو جس سے تھا وہ ابو بکر ہے. ابو جہل کہتے کہ اور کہیں مت جاؤ, ابو بکر کے دروازے پہ جائیے. اگر اپنے گھر محمد نہیں تو ابو بکر کے گھر مل جائے گا.
کیا کفر کی سوچ دیکھ لے کہ اس کا نظریہ نقطہ نگاہ کیا تھا کہ نبی ابو بکر کے گھر ملے گا. آئے, دستک دی, چھوٹی سی بچی اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں اور آ کے اس سے پوچھا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے. آپ کے گھر محمد آئے, وہ جواب میں کہتی ہے پتہ نہیں, خدا کی قسم تاریخ لہو کی آنسو روتی ہے. ابو جہل جیسا بدماش تھپڑ مارتا ہے اسماء بنت ابی بکر کو, جو چھوٹی سی بچی ہے, اس کا رخ مڑ گیا. لیکن صدیق کی بیٹی قربان تیری جرأت پہ جواب میں کہتی ہے سینہ چیر ڈال, زبان کھینچ لے, پر راز راز رہے گا. میں صدیق کے گھرانے کی بچی ہوں, راز فاش نہیں کیا جا سکتا. نعرے دی تو بڑی چس آ گئی. اسماء بنت ابی بکر اس ظلم و تشدد کے بعد بھی نہیں مانتی. نبوت ابو بکر کو ساتھ لے کے نکل گئی, خار میں راتیں کاٹی, مدینہ طیبہ آ گئے. توجہ کیجئے, میں شہداء اسلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے آپ کو اس سٹیج پہ لانا چاہوں کہ تو رفت زدہ ہے, صلاحیت زدہ ہے, تیری مولویت صلاحیت زدہ ہے, تیرا مورخ صلاحیت زدہ ہے, تو صلاحیت زدہ ہے. تو پیغمبر کی قربانی چھوڑ کر, بدر کے شہداء کی قربانی چھوڑ کر, احد کے شہداء کی قربانی چھوڑ کے ایک قربانی کو بیان کرتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ بازام خیش کسی وزارت کی انگلی پہ ناچنے والے کم عقل کم فہم یہ فتوا بازی کرتے پھر رہے کہ یہ صحابہ نو مندن اہل بیت نو نہیں مندے. اہل بیت عائشہ کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت خدیجہ کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت حفصہ کے سوا اور ہے کون؟ اصل اہل بیت تو پیغمبر کی بیوی ہے. حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کے متعلق اہل بیت کا قول کیا گیا ہے, لیکن کس رنگ میں؟ جب آقا پہ یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت اس مقام پہ آئی ہے جہاں پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے, بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے. حتیٰ کہ رافضیوں کو کہنا پڑا کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں, اس آیت کو بدل کے یہاں لایا گیا ہے, قرآن کو تبدیل کر کے یہاں لایا گیا ہے. یہ آیت کسی اور مقام کی تھی, یہاں لا کے اس کو نبی کی ازواج کے حق میں بنا دیا گیا. رافضی بکتا رہے, قرآن کا انکار کرتا رہے, کفر بکتا رہے, مجھے اس سے بحث نہیں, مجھے سنی سے بحث ہے کہ تو غور کر کہ یہ آیت وہاں آئی ہے جہاں پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے, بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے. اعلان یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ پیغمبر کی بیویوں میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں. دوسری جگہ آئیے جب پیغمبر پہ وحی آئیے, ہم آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم کی بیوی ہے, بیٹے کی اطلاع آئی, اتا جبینا, آگے کیا ہے؟ قالو اتا جبینا, جی قالو اتا جبینا من امر اللہ, آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اونچی اونچی آواز سے علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم کی بیوی کو خطاب ہے, قالو اتا جبینا من امر اللہ, قالو اتا جبینا من امر اللہ, اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو. یہاں لفظ بھی اہل بیت کا آیا اور پیغمبر کی بیوی کے لیے آیا, لہذا قرآنی نص سے یہ حقیقت اپنی جگہ منقع ہو گئی کہ بنیادی طور پر اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر بچے پہ استعمال ہوگا تو ضمنی طور پہ استعمال ہوگا, بھائی پہ استعمال ہوگا, ضمنی استعمال ہوگا, نواسوں پہ استعمال ہوگا, ضمنی طور پہ استعمال ہوگا. اصل تو لفظ اہل کا بیوی پہ آتے, جب بھی تو ہر آدمی اپنی بیوی کو اہلیہ کہتا نظر آتا ہے, نہیں کہتا؟ اونچی آواز سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تمہاری اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے, ارادہ اس کا یہ ہے رجس اور نجاست کو تم سے دور کر دے. تو اصل اہل بیت پیغمبر کی بیوی ہے. جب یہ آیت اتر آئی تو خاتم الانبیاء نے ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کو لائے اور پھر دعا مانگی. توجہ کیجیے عقیدہ بنے. پھر دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم, توجہ ذرا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم, یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شمار کر کے فطہرہم, ان کو بھی پاک کر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اعلان آ چکا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تو کیا خالق کو نبی بتلانا چاہتے ہیں کہ تو جانتا نہیں کہ اہل بیت کون ہے, لہذا یہ ہے میرے اہل بیت. کیا اطلاع کے لیے ان کو چادر میں لایا گیا کہ اللہ کو بتلایا جائے یہ اہل بیت ہے, ان کو پاک کر, کہیں مغالطے میں معاذ اللہ کسی اور کو پاک نہ کر ڈالے. عقل کر, اللہ پیغمبر کی بیویوں کے پاک ہونے کا اعلان کر چکا تھا. نبی نے دعا مانگی اللہ وہ میری بیوی ہے, یہ میرے بچی ہے, ایک بیٹی ہے, دو نواسی ہے, ایک داماد ہے, تو کر
کرم نوازی کرتے ہوئے ان کو بھی چادر تطہیر میں داخل کر کے پاک کر دے. تیری قدرت کے سامنے کون بند باندھ سکتا ہے؟ اصل پیغمبر کی بیوییں اہل بیت تھی. حسن حسین اور فاطمہ ضمن اہل بیت میں شمار ہوئی. تیری عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہے. بزام خیش وزارت کی عہدوں پہ گویا نازا ہونے والے, وزارت کی انگلیوں پہ ناچنے والے, اور ان کے ارد گرد باس مفاد پرست طبقہ داخل. میں نہ بولتا, کیا حق پہنچتا ہے ایک شخص کو کہ میں نفس کے خلاف بولتا ہوں اور وہ میرے خلاف زبان کھولتا ہے؟ یہ جنگی صحابہ بنتے مندن آل بیت نہیں مندے. آل بیت کے ماننے والی نسل تو دیکھ, آل بیت کے ماننے والی قوم تو دیکھ, ذرا اس کا مطالعہ تو کر کتنا وہ آل بیت کو مان رہی ہے. اسی مسجد میں جہاں رات ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ یہ آل بیت کو نہیں مانتے, صحابہ کو مانتے, اسی مسجد میں گزشتہ سال مرثیہ پڑھا جا رہا تھا. توجہ کرو, اپنی زبان میں بتلاتا ہوں, اس نے بھی چونکہ اپنی زبان میں پڑھا ہے. مرثیہ یہ پڑھا جا رہا ہے, نہ میں شاعر, نہ میں عالم, نہ میں فاضل, نہ میں شاعر, میں ایک سادہ جیا جاتا. پرانی عیدگاہ میں, شاید آپ لوگ آتے رہے, پچھلے سال گواہ پیش کر سکتا ہوں. نہ میں عالم, نہ میں فاضل, نہ میں شاعر, میں ایک سادہ جیا جاتا. پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا ناتا. پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا نہ حسن حسین میراثی رکھی ہوئے ہیں. بولو تو صحیح, حسن حسین نے نٹ رکھے ہوئے ہیں نچاون واسطے. کسی کے کان پہ غیرت کی جو رینگی, شرم آئی کہ تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کے آل بیت کی توہین ان لفظوں میں کی گئی کہ گویا وہ نٹ اور میراثی بھنگی اور چسی رکھا کرتے تھے. تمہارا عشق رسول کہاں گیا؟ تمہاری دیانتداری کہاں گئی؟ نہ چھیڑو, ہمیں ایک لائن پہ چل کے کام کرنے دو, ہم تمہارے تمام کرتوت جانتے ہیں. نئی بات آئی میری ذہن میں جو میں نے عرض کیا. آپ نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نبی کی اولاد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے, حسن کو, حسین کو, فاطمہ الزہرا کو. جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا بے ایمان, جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا دجال, جو مسجد میں کھڑا ہو کے کہے یہ آل رسول کو نہیں مانتے اس سے بڑا کذاب, اس سے بڑا دجال, اس سے بڑا شیطان, اس سے بڑا ابلیس, اس سے بڑا کمینہ, اس سے بڑا رذیل, اس سے بڑا گھٹیا شاید ماں کے پیٹ سے باہر نہ آیا ہو. میرے واجب الاسلام سامعین, میں بہت دور نکل جاؤں گا. اگر اسی عنوان پہ چل نکلا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ اونچی آواز سے, جتنے تائیں گوڑ جھپڑیاں اپنے اپنے گھر واپس نہیں جان دیا, میں بھی تمہاری جان نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے, جو چاہتے ہیں ٹھیک ہے, ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. میری بات ذہن میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ جی توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, آگے سفر کریں, بڑھے, بہت دور تک جانا ہے. سید الشہداء کی شہادت, سید الشہداء حضرت حمزہ کی, عثمان بن عفان کی, فاروق اعظم کی, حیدر کرار کی, شہداء بدر کی, شہداء احد کی, یہ تمام شہادتیں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ, شہداء کربلا کا تذکرہ, اور پھر اس معاہدے کا ذکر, یہ تمام باتیں میری تقریر کا جزو ہیں. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا ہے, لیکن میں مضمون کو اس طرح لاؤں گا کہ یہ ذہن میں نقش کرتا جائے, جمتا جائے ذہن میں. آپ ایک نظریہ لے کے یہاں سے جائیں, ایک نقطہ نگاہ لے کے جائیں, ایک ذہن لے کے جائیں, ایک عقیدہ لے کے جائیں, ایک فکر لے کے جائیں, ایک پروگرام لے کے جائیں, اور وہ پروگرام بلا دلیل نہ ہو, پروگرام با دلیل ہو, معقول ہو, سنجیدہ ہو. توجہ کیجیے, عرض یہ کر رہا تھا, نبوت نے بے پناہ قربانیاں دی. قربانیاں دینے کے بعد غارے رات میں کاٹی. ابو بکر ساتھ رہے, پریشانیاں جھیلتے ہوئے, مشکلات کاٹتے ہوئے, پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آ گئے. نبوت آ گئی. نبوت ابھی شہر سے باہر تھی. تو جو کیجیے آواز ذہن میں اترے, ابھی شہر سے باہر ہے. مدینہ طیبہ کی بچیاں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئی. نبوت مدینہ سے ابھی چند قدم باہر ہے, شہر سے. مدینہ طیبہ کی بچیاں, انصار کی بچیاں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئیں. انہوں نے آمنہ کے لخت جگر کو دیکھا, دیکھتے ہی بول پڑی, طلع البدر علینا. نہیں سمجھ آئی؟ طلع البدر علینا, اور ساڈے تے چند چڑھ آیا. ساڈے تے اونچی اونچی آواز نال, ساڈے تے چند چڑھ آیا. طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. یہ الفاظ مدینہ کی بچیوں کی زبان پہ آ گئے. نبوت مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئی. آہستہ آہستہ محنت شروع کر دی. کفر کو چین نہیں آیا. کفر نے پیغمبری کا راستہ یہاں بھی روکنے کا پروگرام بنا لیے. نبوت آسمان کا رخ کرتی ہے. اللہ پتھر کھائے, تیرا پروگرام نہیں چھوڑا. راستہ میں کانٹے پیچھے, تیرا پروگرام نہیں چھوڑا. گالیاں دی گئیں, تیرا پیش کردہ پروگرام نہیں چھوڑا. شاعر کہا گیا,
لیکن موقف نہیں بدلا. مجھے 3 سال شاب ابی طالب کی قید کاٹنا پڑی. گویا نبوت یوں عرض کر رہی تھی. سب کچھ برداشت کیا, آخر وطن چھوڑ دیا. پھر بھی ناپاک نسل مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. اب کیا فیصلہ ہے؟ اب فیصلہ ہوتا ہے میرے آقا, میرے لاڈلے, میرے محبوب, میرے لاڈلے پیغمبر. اب فیصلہ ہو چکا ہے. تلوار ہاتھ میں لیجئے. جتنے ساتھی آ گئے, تھوڑے ہیں یا زیادہ, ان کو ساتھ لے کے میدان میں آ جائیے. اب کفر کے ساتھ فیصلہ کھلے میدان میں ہوگا. اخلاقی اصول تمام استعمال کر لیے گئے, قواعد و ضوابط تمام استعمال کر لیے گئے. ایک مدت تک جبر و استبداد سہ کے امن کو بحال رکھنے کے لیے تمام تر تدبیریں بروکار لائی گئیں. لیکن اگر کفر شرارت سے باز نہیں آتا تو میرے محبوب تلوار لے کے میدان میں آ جائیے. اجازت ملی. نبوت تلوار لے کے, درود شریف پڑھیے. اجازت مل گئی. نبوت تلوار لے کے میدان میں آ گئی. سب سے پہلا مارکا بدر کا مارکا تھا. جماعت پیغمبر کی کلیل ہے, خالق مدد کرتا ہے, اور اس مدد کو لفظوں میں بیان کیا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, تم کمزور تھے, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے. خالق ارض و سما کا آخری پیغمبر اس پونجی کو لے کے بدر میں آیا. صحابہ کٹے اور کئی کافروں کو کاٹ گئے. اس طرح بدر فتح کر کے واپس آئے. احد کا میدان آیا, اس میں پھر صحابہ کٹے اور کئی کافروں کو کاٹا گیا. توجہ کیجئے, ایک صحابی وہ بھی کرتا ہے جسے امی پیغمبر کہتے ہیں, ایک وہ بھی کرتا ہے جسے پیغمبر کا چچا کہتے ہیں, ایک وہ بھی کرتا ہے جس کو پیغمبر کے چچا ہونے کا مقدس شرف حاصل ہے. کٹا کس انداز میں ہے؟ کفر کے ساتھ لڑتا ہوا, پیغمبر کی قیادت میں لڑتا ہوا. سپہ سالار پیغمبر ہے, حمزہ سپاہی ہے, مقابلے میں کافر ہے. لڑتے ہوئے کھلے میدان میں نیزوں کی انیوں کے سامنے تیروں کے سائے میں کٹتے. کیسے کاٹا گیا؟ شہید کرنے کے بعد ناک کاٹ لی گئی, شہید کرنے کے بعد کان کاٹ لیے گئے, شہید کرنے کے بعد حلیہ بدل دیا گیا, شہید کرنے کے بعد کلیجہ نکال لیا گیا. کلیجہ نکال کے چبا لیا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے, ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کے ایک عورت پیغمبر کے سامنے آئیے, باز آؤ اپنے پروگرام سے ورنہ آپ کا یہی حشر کریں گے. سید الشہداء کی لاش پہ نبوت آئی, اعلان کیا چچا اگر غالب آ گیا تیرے بدلے 70 کافر قتل کروں گا. سید الشہداء کی ہمشیرہ لاش پہ آنا چاہتی ہے. آقا دو عالم نے پھوپھی کو منع کیا. وہ جواب میں فرمانے لگی آقا جانے دیجئے, خطرہ کوئی نہیں, میں بھائی کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے واپس آؤں گی. پھوپھی لاش کی طرف چل پڑی ہے, بھائی کی لاش دیکھتی ہے. پھوپھی کی زبان پہ, بہن کی زبان پہ ہائے نہیں آئی, وغیرہ نہیں آیا, حال نہیں آئی, ہاتھ اٹھ کے چھاتی پہ نہیں آیا, ہاتھ اٹھ کے خاک اٹھا کے سر میں نہیں لائی گئی. بڑے صبر و استقرار کے ساتھ اس عظیم شہید کی شہادت کا معائنہ کیا گیا. اور وہ مظلوم شہید جسے پیغمبر نے سید الشہداء کا لقب دیا, کفن تک پورا مہیا نہیں. اگر چادر سر کی جانب کھینچو تو پاؤں ننگے ہوتے, پاؤں کی جانب کھینچو سر ننگا ہوتا ہے. آخر پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی اور اس طرح سید الشہداء کو کفن دیا گیا. کیا میں آج یہ حماقت کروں کہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو نذرانہ عقیدت پیش نہ کروں اور ان کی قربانی کو میں ظاہر کر دوں؟ سب سے پہلے نبی کی قربانی کا تذکرہ کر, نبی کی قربانی کے بعد نمبر 2 پہ تذکرہ سید الشہداء کہے, نمبر 2 پہ تذکرہ پیغمبر کے چچا کی شہادت کہے کہ جس کو نبوت تمام شہیدوں کا سردار کہہ گئی, تمام شہیدوں کا سید کہہ گئی. اس کے بعد ان کا تذکرہ کر, پھر توجہ کرتا جا ان صحابیوں کا تذکرہ لا جنہیں کافر پکڑ کے بازوؤں سے پکڑ کے کمر میں ہاتھ ڈال کے گھسیٹ کے کڑاہوں میں ڈالا کرتے تھے, گرم تیل میں جل گئے. خدا کی قسم نبوت کا دامن نہیں چھوڑا. پھر ان کی قربانی رہا, ان کی شہادتوں کو بیان کر, پھر وہ شہادت دیکھ, ان کا تذکرہ کر جن کے وجود پہ کنگھیاں رکھ کے چمڑی ادھیڑ لی جاتی تھی. پھر ان کا تذکرہ کر کہ جن کی موجودگی میں ان کے دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں کے سامنے رکھ کے کافر سوا کر رہا تھا, کاٹ رہا تھا, بچے چل رہے تھے. نبی کی صحابہ کی زبان پہ ہائے نہیں آئی, واہ تک کے لفظ نہیں آئے, پاؤں میں لسا تاری نہیں ہوا, لغزش نہیں آئی. اور جن کے دودھ پیتے بچے کٹ گئے تو ان کو بھول چکا, جن کی چمڑی ادھر گئی تو ان کو بھول چکا, جو کڑاہوں میں جل گئے تو ان کو بھول چکا, اور جن کا مسرح کر دیا گیا, جن کو کفن پورا نہیں ملا تو ان کو بھول گیا, اور جو دریاؤں میں کود گئے تیرے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ تو ان کی قربانی بھول گیا. اور تجھے سنیرہ کی قربانی یاد نہ رہی جب ابو جہل اور اس کی پارٹی نے اس مقدس خاتون کو, منسا خاتون کو, مطہر خاتون کو اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا
دیا تھا لیکن اس کی زبان پہ حال نہیں آئی، چڑھ گئی، لیکن صداقت کا، دیانت کا، عدالت کا، عفت کا، تقدس کا، عدالت کا علم گاڑ دیا کہ نبی کی ردائے مقدس کو پکڑنے والی کوئی مطہر خاتون بھی بزدل نہیں ہوتی، قربانی دینے کے بعد نوا نہیں کرتی، حال نہیں کرتی، گریبان چاک نہیں کرتی، مکان نہیں نکالتی، جان اسی کی تھی اسی کے حوالے کر دی گئی۔ ما اصابہم من مصیبت، اور جس وقت بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کچھ نہیں آتا۔ تکبیر، تو ان کا باقی ہے، کیا تو ان کا دشمن ہے؟ تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول، پیغمبر کا جوار، پیغمبر کا پڑوس، نبی کا داماد، ام کلثوم، رقیہ کا خامند، تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ جامع القرآن تجھے کیوں نظر نہیں آتا کہ جس کے حیا کا یہ عالم کہ نبوت کا ہے، عثمان وہ ہے جس سے عرش کے ملائکہ حیا کرتے ہیں، تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ عثمان مدینہ طیبہ میں کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کرتا ہے، مظلومانہ شہید ہوتا ہے، جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، زیادتی کوئی نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری ہے، سوائیت مکان کا گھراؤ کرتی ہے، محاصرہ کرتے ہوئے اس مظلوم صحابی کو شہید کیا جاتا ہے، خلیفہ ثالث کو شہید کیا جاتا ہے، شہادت کے لہو کے قطرات اس قرآن کی آیت پہ آئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان شہید ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب عثمان کی شہادت کا وقت آیا، قرآن سامنے پڑا تھا، بے ایمان نے قرآن کو ہٹانے کی کوشش کی، قرآن نہیں ہٹایا جا سکا، ہٹا نہیں، ہٹاتا قرآن گھوم کے پھر سامنے آتا ہے، دوبارہ ہٹایا قرآن گھوم کے پھر سامنے آیا، سیوارہ ہٹاتے پھر آ کے سامنے آتا ہے، آخرکار تاریخ اٹھا، تیرے دل و دماغ کو میں للکارنا چاہتا ہوں، تیری غیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ جب قرآن عثمان کا دامن نہیں چھوڑتا، سوائے قرآن کو لات مارتا ہے، تاریخ پر آج بھی روتی ہے، آج بھی چیختی ہے، لیکن قرآن پھر بھی عثمان کا دامن نہیں چھوڑتا، آخرکار سامنے آ گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ عثمان کا لہو گرا ہے، قیامت کا دن آئے گا، بدر کا کہتی قیامت کا دن آئے گا، بدر کا قیدی بطور گواہی کے بدر کی زمین لائے گا، احد کا قیدی بطور گواہی کے احد کی زمین لائے گا، اور کربلا کا شہید بطور گواہی کے کربلا کی زمین لائے گا، بدر کا شہید بدر کی زمین لائے گا، احد کا شہید گواہی کے لیے احد کی زمین لائے گا۔ اور کیوں نہیں لائے گا؟ یہ محض مبلغانہ گپ نہیں، یہ زمین ہر عمل کی گواہی دے گی، جہاں زنا کیا ہوا ہے زمین بولے گی، جہاں نماز پڑھی ہے وہ زمین ٹیپ ریکارڈ کی طرح تیرا عمل بتلائے گی، تیرا زنا بتلائے گی، چوری بتلائے گی، بدماشی بتلائے گی، غنڈہ گردی بتلائے گی۔ قرآن کہتے ہیں زمین ٹیپ ریکارڈ کی طرح بولے گی، بدر کی زمینیں بول کے سید الشہداء کی شہادت پیش کریں گی، لیکن ایک شہید ایسا بھی آئے گا جسے عثمان کہتے ہیں، جب اس کا نمبر آئے تو قرآن آ کے بولتا ہے، قرآن کھولئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت بولتی ہے کہ میرے اوپر عثمان کے لہو کے قطرات گرے تھے۔ آج بھی قرآن کا یہ نسخہ، اس کی فوٹو کاپی لاہور پنجاب پبلک لائبریری میں موجود ہے، میں نے بڑی طلب کے ساتھ اس نسخے کی زیارت کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ زیارت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ بھی جائیے اس کی زیارت کر لیجئے۔ تجھے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ